السلام علیکم، میرا نام محمد شاہد حفیظ ہے۔ میرا تعلق تحصیل میلسی ضلع ویہاڑی سے ہے اور میرا تعلق ادب اطفال سے ہے۔ 1994 میں زمانہ طالب علمی سے ہی میں بچوں کے لیے کہانیاں، مضامین اور مختلف تحریریں لکھ رہا ہوں۔ پاکستان بھر میں بچوں کے تمام اخبارات اور رسائل میں میری کہانیاں شائع ہو چکی ہیں، جن میں پھول، تعلیم و تربیت، نوحال، کہانیاں وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اور اس وقت میں درس و تدریس سے وابستہ ہوں۔ پنجاب کے شہر تحصیل میلسی ضلع ویہاڑی میں گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں اور ایک اسکول میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اور ادب اطفال میں میرا تعلق اس قدر موجود ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ میرا اٹھنا بچھوڑنا، اٹھنا بیٹھنا میرا سارا ادب اطفال سے ہی ہے۔ السلام علیکم، اس وقت ہم اکادمی ادبیات پاکستان کے ادارے میں موجود ہیں اور یہ ادارہ بچوں کے ادب کے لیے پہلی مرتبہ اس نے ادب اطفال انٹرنیشنل لیول پر ایک کانفرنس منعقد کی ہے اور ایک بڑی خوشائند بات ہے اور ہمیں یہاں شرکت کر کے ایک بڑا فخر اور ایک اعزاز فیل ہو رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے پروگرام وقتاً فوقتاً ہونے چاہیے، نہیں تو کم از کم سالانہ بنیادوں پر یہ ضرور ہونے چاہیے۔ اگر اکادمی ادبیات کے علاوہ دیکھیں تو نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد، دعویٰ اکیڈمی بچوں کا ادب اسلام آباد، یہ وہ ادارے ہیں جو بچوں کے لیے وقتاً فوقتاً کام کرتے رہتے ہیں اور اس لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ان اداروں کی موجودگی سے ادب اطفال پر خاصی توجہ دی گئی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے ہٹ کر بھی ہمیں بچوں کے ادب پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے جتنے رسائل شائع ہو رہے ہیں، اخبار شائع ہو رہے ہیں، ان کو مالی تعاون کی ضرورت ہے، خاص نمبر شائع کرنے کی ضرورت ہے اور بچوں کے ادیبوں کے لیے انعامات ہونے چاہیے، اعزازی رسائل ہونے چاہیے، اعزازیہ ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک یہ چیز میں کہنا چاہوں گا کہ بچوں کے جو ادیب ہیں ان کی کتابوں کی اشاعت کا بھی بندوبست اگر یہ سرکاری ادارے کریں تو میرے خیال ہے یہ بہت بڑا ایک بچوں کے ادب کے لیے ایک جو ہے ایک انیشیٹو ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ بچوں کے ادیبوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے قلم کے ذریعے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، ان کے لیے سبق آموز اخلاقی کہانیاں لکھیں اور ایسا ادب تخلیق کریں جو ان کی پہچان کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی اہم کردار ادا کرے اور یہ ادب ہمارے ملک اور قوم کی پہچان بھی بن سکے۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بچوں کا ادب نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ادب اچھا تخلیق کیا جائے تو ہم اسے عالمی ادب کے معیار کے مقابلے میں بھی ہم اسے رکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں وہ صرف نصابی کتابوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور بچوں پر اتنی کتابیں لاد دی گئی ہیں، ان کے وزن سے زیادہ ان کا بستہ بھاری ہو جاتا ہے۔ تو آج کل کے بچے اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے مطالعہ صرف نصابی کتاب تک محدود کر دیا ہے اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہ نصابی کتاب کو رٹا لگا کر انہوں نے نمبر حاصل کر لیا۔ پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر بچوں کے لیے اچھی لائبریریاں قائم کی جائیں اور جو دور جدید کے مطابق ان کو میڈیا کے اس یعنی کہ سائڈ پر لایا جائے کہ بچے کتابیں پڑھنے کی طرف رجوع کریں اور بچوں کو کہانیوں کی طرف انہیں رجوع کیا جائے اور بچے اس قدر یعنی کہ ادب کی طرف آئیں کہ ان کے اندر جو ایک وہ بچہ جو کھو گیا ہے، اس بچے کو ہم تلاش کر رہے ہیں کہ وہ بچہ کہاں گیا جو کہانیاں سنتا تھا، کہانیاں پڑھتا تھا اور اس کے اندر کتاب سے محبت ہوتی تھی، کتاب کا مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہوتا تھا، وہ بچہ کھو گیا ہے۔ ہم نے اس بچے کو تلاش کرنا ہے اور بچوں کے ادیبوں سے میں یہی کہوں گا کہ وہ ایسا ادب تخلیق کریں جو بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، ان کے اندر دلچسپی ہو، ان کے اندر کوئی اخلاقی سبق ہو اور بچہ ٹی وی سے، میڈیا سے، موبائل سے، کمپیوٹر یا گیمز سے ہٹ کر وہ کسی طرح اس کا کتاب کے ساتھ تعلق استوار ہو جائے اور دوبارہ وہ بچہ تخلیقی صلاحیتوں کی طرف آئے، مطالعے کی طرف مائل ہو اور اس کے اندر جو ہماری اسلامی روایات ہیں، ہمارا جو وطن ہے، ہمارا جو نظریہ پاکستان ہے، وہ ہم اس کے اندر اجاگر کریں تاکہ وہ صحیح معنوں میں پاکستانی بن سکے اور ایک سچا مذہبی انسان بھی بن کر وہ معاشرے کے لیے ایک اہم فرد بن سکے اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں وہ اپنا کردار ادا کر سکے۔